بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ انفو لہلہاتا سبز کھیت دیکھ کر اسد شفیق ایسے خوش ہو رہا تھا جیسے اولاد کو دیکھ کر والدین خوش ہوتے ہیں، اور سچ بھی یہی تھا۔ اسد جیسے غریب کسان کے لیے یہ 3 بیگھہ کھیت ہی سب کچھ تھا، دن دولت اور اولاد۔ اس بار کھیت میں گیہوں کی فصل بہت ہی عمدہ آئی تھی۔ غریب اس فصل کو نہار نہار کر اترا رہا تھا اور کھلی آنکھوں میں حسین خواب سجا رہا تھا۔ اسد سوچ رہا تھا اب کی بار اتنے زیادہ گیہوں نکلیں گے کہ سب بقایا قرض چکانے کے بعد بھی خرچ اور نفع بہت زیادہ بچ جائے گا، ساری مشکلات دور ہو جائیں گی۔ ساتھ کھڑی اسد کی بیوی زہرا بھی شاید یہی خواب دیکھ رہی تھی اور من ہی من میں مسکرائے جا رہی تھی۔ 2 سال سے فصل کچھ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، سر پر قرض بھی تھا۔ پچھلی بار تو عید پر کپڑے بھی میسر نہیں ہوئے تھے، لیکن اس بار تو 2 جوڑے سلوا لوں گی۔ زہرا کی آنکھوں کے سامنے نئے کپڑوں کے جوڑے آ گئے۔ خوشی سے زہرا کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ شام کو باڑے میں چاول چنتے ہوئے زہرا اپنے کپڑوں والی خواہش کا ذکر پڑوس کی حمیدہ چاچی سے کر رہی تھی۔ چاچی بھی اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے اس کی دل جوئی کر رہی تھی اور ایک اچھی پڑوسن ہونے کا فرض ادا کر رہی تھی۔ ان غریبوں کے پاس یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں خوش ہونے کے لیے اور اترانے کے لیے، اس کے سوا رکھا ہی کیا ہوتا ہے۔ ان آس و امید کے ماروں کے پاس زہرا نے چاچی سے کہا، دیکھنا چاچی، اس بار دنک رنگ والی اوڑھنی ہی لوں گی، کب سے من میں بسی ہے۔ فصل کب کٹے گی؟ زہرا یہ سوال اسد سے دن میں کئی مرتبہ پوچھ رہی تھی، اور اسد ہر مرتبہ اسے ہنس کر کہتا، وقت تو ہونے دے فصل کٹنے کا، ابھی کچھ فصل کچی ہے، وقت آن پر کٹے گی، تب لے لینا اپنی دنک رنگ والی اوڑھنی۔ شہر جا کر زہرا یہ سن کر برا سا منہ بنا کر بولتی، رب ہی جانے کب تیار ہوگی تیری یہ فصل اور کب کٹے گی۔ اتاولی نہ ہو پگلی، کٹے گی اور تیری آرزو بھی پوری ہوگی، دنک رنگ والی۔ اسد چڑھانے والے انداز میں کہتا اور ٹھٹھا مار کر ہنسنے لگتا۔ زہرا منہ چڑھا کر چلی جاتی اور یہی نوک جھوک دن بھر چلتی رہتی۔ رات کا تیسرا پہر تھا، گرمی عروج پر تھی، اپریل ختم ہونے کو تھا۔ زہرا اپنے بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی، درد سے کرا رہی تھی۔ ساری رات اسی درد میں تڑپ تڑپ کر گزاری تھی۔ پیٹ میں شدید درد تھا۔ اچانک کچھ دنوں سے یہ درد اٹھا تھا۔ پہلے پہل کم کم ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا۔ اسد زہرا کو تسلیاں دیتا، اسے سلانے کی کوشش کرتا، لیکن سب نادار تھے۔ اسی پیچ و تاب میں دن نکل آتا۔ کیا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے نا؟ اسد ہاتھ جوڑے پوچھ رہا تھا۔ دیکھو گھبراؤ مت اسد، مجھے اچھی طرح معائنہ کر لینے دو، جاؤ باہر جا کر بیٹھو، ڈاکٹر نے تسلی بھرے نرم لہجے میں کہا اور زہرا کا معائنہ کرنے لگا۔ اسد بوجھل قدموں سے چلتا ہوا باہر آ کر بیٹھ گیا۔ اسد، زہرا کے پیٹ میں گانٹھ ہے، مگر ڈاکٹر اتنا بول کر خاموش ہو گیا اور اسد کی طرف بے بسی سے دیکھنے لگا۔ مگر کیا ڈاکٹر صاحب؟ علاج تو ممکن ہے نا، کوئی خطرہ تو نہیں؟ علاج تو ممکن ہے، مگر تمہیں زہرا کو لے کر شہر جانا ہوگا۔ اس کا علاج شہر کے شفا خانے میں ممکن ہے، اور دواؤں کا خرچ بھی بہت زیادہ آئے گا۔ کیا تم خرچ برداشت کر لو گے؟ ڈاکٹر نے فکر مند ہوتے ہوئے کہا۔ کر لوں گا ڈاکٹر صاحب، فصل کٹ کر تیار پڑی ہے، کل ہی شہر جا کر بیچ دوں گا، اور ساتھ میں زہرا کو بھی لے جاؤں گا، وہی شفا خانے میں بھرتی کروا دوں گا۔ آپ اسے کچھ مت بتانا، اسد آنسو روکتے ہوئے بولا، اور اندر سے زہرا کو سہارا دیتا ہوا اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ کل شہر جا کر ہم گیہوں بیچ دیں گے، اسد نے پیار بھرے لہجے میں زہرا سے کہا۔ زہرا حیرت سے بولی، ہم؟ مجھے کیوں ساتھ لے جا رہے ہو؟ پگلی بھول گئی کیا؟ تمہیں دنک رنگ والی اوڑھنی لینی ہے نا؟ شہر سے؟ اسد مسکرا کر بولا۔ زہرا خوشی سے اسد کے گلے لگ گئی۔ اناج منڈی سے باہر آتے ہی زہرا کپڑا مارکیٹ جانے کی ضد کرنے لگی۔
اسد بولنے لگا، شہر آئے ہی ہیں تو شہر کے شفا خانے چل کر تمہاری طبیعت بتا لیتے ہیں۔ شہر کے ڈاکٹر زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، اچھی دوائی دیتے ہیں، تم اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اسد نے لاکھ باتیں بنا کر اسے شفا خانے لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانی۔ اس کی آنکھوں میں تو دنک رنگ والی اوڑھنی لہرا رہی تھی۔ وہ دنک رنگ والی اوڑھنی بتانا بھائی، زہرا خوشی خوشی چکھتے ہوئے دکاندار سے بولی۔ ہاں ہاں، یہ والی ہی چاہیے۔ کیا قیمت ہے اس کی؟ اتنا بولتے بولتے ہی زہرا چکرا کر گر پڑی۔ جناب، ہم آپ کی بیوی کو نہیں بچا پائے۔ اسد ڈاکٹر کی بات سنتے ہی سکتے میں آ گیا۔ لیکن کیسے ڈاکٹر صاحب؟ ابھی تو ٹھیک تھی، خریداری کر رہی تھی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسد پاگلوں کی طرح ڈاکٹر سے پوچھے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسد کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے پاس پڑے بینچ پر بٹھاتے ہوئے کہا، ان کے پیٹ میں ایک گانٹھ تھی، وہ اندر ہی پھٹ گئی، اس وجہ سے آپ کی بیوی کی اچانک موت واقع ہو گئی۔ پورے قصبے میں کوہرام مچ گیا۔ اسد کسان کی بیوی کا اچانک انتقال ہو گیا۔ پڑوس کی حمیدہ چاچی بھی یہ خبر سن کر اسد کے گھر کی طرف چل دی۔ سامنے سے شہری شفا خانے کی گاڑی آتی نظر آ رہی تھی۔ گاڑی اسد کے دروازے پر ٹھہر گئی۔ اسد گاڑی سے اپنی بیوی کی لاش اتار رہا تھا، جو اسی دنک رنگ کی اوڑھنی میں لپٹی ہوئی تھی۔ جیسے ہی اوڑھنی میں لپٹی میت پر حمیدہ چاچی کی نظر پڑی، انہیں لگا جیسے زہرا کی لاش اترا اترا کر کہہ رہی ہو، کیوں چاچی، آخر لے ہی آئی نا میں دھنک رنگ والی اوڑھنی۔ تھینکس فار واچنگ انفومو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔